جلوہ فرما معزز علماء، مشائخ اہل سنت، مبلغین اسلام، طالبان علم دین شریف اور میرے پیارے اور بہت ہی عزیز سنی جنتی بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله المولى النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكرم التسليم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا مکان سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے، لا مکان سے بھی آگے جس کی شان رفعت ہے، وہ نبی اقدس ہے، رازدار وحدت ہے۔ اور عرض کرتے ہیں، ایک معرفت کا شعر عرض کرتے ہیں، جو اردو ادب سے، اردو شاعری سے جو حضرات اس کی چاشنی سے اور اس کی بلاغت سے واقف ہیں، وہ اس شعر کی گہرائی کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ یہ معرفت کا شعر ہے، یہ تصوف کا شعر ہے۔ کہتے ہیں ذکر کبریا میں ہے، ذکر مصطفیٰ میں ہے، ذکر مصطفیٰ میں ہے،
ذکر کبریا پنہاں. پنہاں کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ خدا کے ذکر، مصطفیٰ کا ذکر جو کر رہا ہے گویا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ قرآن پاک کی اس آیت سے فیض لے کر کہہ رہا ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جب قرآن پڑھا جائے تو سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہماری قوم شعر و شاعری کی رسیہ ہے. قرآن پڑھا جائے تب سبحان اللہ کہا کرو. اللہ اکبر. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر چکا. اب اسے جو مطیع رسول ہے اسے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں خدا کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. رسول کی اطاعت اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے، اس بات کی سند ہے کہ تم اللہ کے مطیع و فرما بردار. تو شاعر کہہ رہا ہے ذکر مصطفیٰ میں ہے ذکر کبریا پنہاں. احمد و احد میں بس میم کی مسافت ہے. احمد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا آسمان والوں میں نام ہے. آسمان والے انہیں احمد کے نام سے جانتے ہیں اور زمین والے انہیں محمد کے نام سے جانتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی احد ہے، احد، اور رسول اللہ احمد ہے. تو شاعر کا یہ شعور دیکھیے جو معرفت شاعر کو حاصل ہوئی کہ خدا کا ذکر کرو، مصطفیٰ کا ذکر کرو، مصطفیٰ کا ذکر کرو، خدا کا ذکر کرو. مصطفیٰ کا ذکر کرو گے تو یہ خدا کا ہی ذکر ہوگا. اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ اسماء گرامی کہ احمد اور احد میں صرف ایک میم کا فرق ہے نا. احمد کے بیچ میں احد کے بیچ میں میم لا دو تو کیا بن جاتا ہے؟ احمد بن جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے نام پہ جمع ہوئے. تھوڑے دنوں پہلے ایک انگریز صحافی بڑا مشہور برطانیہ کا، اس کا ایک بیان بی بی سی نیٹ ورک پہ آیا کہ مسلمان کو اگر اس کی نماز کے سلسلے میں ستایا جائے تو وہ کچھ نہیں کہتا، صبر کر لیتا ہے. اگر اس کی مسجد کے بارے میں ستایا جائے تو صبر کر لیتا ہے. اگر اس کے اسلام کے بارے میں اس کے اوپر تانا کشی کی جائے تو وہ سہ جاتا ہے. مگر جب رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں کوئی ادنا سی جب کشائی کرنے کی جرات کرتا ہے تو بلا تفریق مسلک، بلا تفریق فرقہ سارے مسلمان بنام محمد کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ تو ہے محمد رسول اللہ میں، کچھ تو بات ہوگی. سوچو ذرا. بلکہ کچھ کیا، سب کچھ وہی ہے. سب کچھ محمد عربی ہے نا. سب کچھ محمد رسول اللہ ہے.
اور یہاں پہ بہت سارے چہرے بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ مدینے میں رہے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ گنبد خضرا دیکھا ہے، اور میں پھر اس بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ ہم جتنے چہرے بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ دیکھ چکے ہیں، اور آپ میں سے بھی حضرات آپ بھی اور ہوں، کہ ہم سب مل کر 12ویں مدینے میں منائیں۔ ہمارے سامنے رسول اللہ ہو، خیر رسول اللہ تو اب بھی ہمارے سامنے ہے نا۔ ہمارا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جہاں پہ رسول کا ذکر ہوتا ہے کچے دھاگوں میں بندھے چلے آتے ہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ جہاں پر ان کے غلام کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو صاحب ایسا ہے کہ میں نے آیت پڑھی قرآن پاک سے، سورہ فتح سے، آیت محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول تھوڑا سا فلسفہ اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا، تھوڑی سی فلسفیانہ گفتگو ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی ذرا گاڑی گفتگو ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کو خاص کیا، خاصیت عطا فرمائی، اپنی مخلوق میں کئی چیزوں کو خاصیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مکان ایسی جگہیں ایسی ہیں جن کو خاصیت عطا فرمائی، کئی زمانے ایسے ہیں جن کو خاصیت عطا فرمائی، اور کئی شخصیتیں ایسی ہیں جن کو خاصیت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ جگہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، جیسے حرم کعبہ، حرم مدینہ، جیسے مسجد نبوی شریف میں منبر رسول، جیسے ریاض الجنہ ہے نا، جیسے بیت المقدس، یہ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فرمائے، یہ جگہیں اللہ تعالیٰ نے خاص کی، اور ان کی خاصیت کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانوں کو خاص کیا، کچھ وقت ایسا ہے، کچھ زمانہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت بخشی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کو خاص فرمایا، کہ بہت ساری فضیلتیں نازل ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شب جمعہ اور یوم جمعہ ان کو خاصیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو خاصیت عطا فرمائی، ہے نا، جانتے ہو نا یہ سب باتیں۔ شخصیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق، جتنی مخلوق بنائی اللہ نے، چرند و پرند، حیوان، ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان یعنی تمہیں اور ہمیں خاص کر لیا دیگر مخلوق سے۔ پھر حضرت انسان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کے دل پر القاء فرمایا اور انہیں بطور نبی چنا۔ تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص کسے کیا؟ انبیاء کو۔ پھر انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو صاحب شریعت بھی بنایا، یعنی ان کی طرف اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے۔ تو نبیوں میں خاص کیا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو۔ پھر رسولوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 شخصیات کو
مزید خاص کیا، جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ انسان، نبی، رسول، اولو العزم، اور ان اولو العزم میں سے ہمارے اور تمہارے آقا اور مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو خاص کیا۔ تو یہ سائیکل سمجھ گئے کیسا سائیکل ہے؟ حضرت انسان فرسٹ لیول، پھر حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام، پھر حضرات مرسلین، حضرات رسول علیہ السلام، پھر اس کے بعد اولو العزم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد سب سے اوپر کون؟ آقا اور مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آدمی خاص کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے، ہے نا، اس کی صفات کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا اور مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایسے بہت سے خاصے عطا فرمائے جس میں ان کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، اور بہت ساری صفات ایسی ہیں جو دیگر انبیاء کو بھی عطا فرمائی۔ مثلا دیگر انبیاء نے بھی معجزے دکھائے، اللہ نے دیگر انبیاء کے ہاتھوں معجزوں کو ظاہر فرمایا۔ معجزہ وہ کرامت ہوتی ہے، وہ کرامت ہوتی ہے جو رسول اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ آسان لفظ میں سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اور ولی کے ہاتھ سے جو ظاہر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ خیر، تو حضرات گرامی، دیگر انبیاء کو بھی معجزے ملے، مگر ہمارے رسول کو ایک ایسا معجزہ ملا ہے جو کسی زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ معجزہ قیامت تک ہے۔ معلوم ہے وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے قرآن، وہ معجزہ ہے قرآن۔ اللہ اکبر، وہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، واصلہ بن اسقع سے روایت ہے، اسے مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من کنانا بلدہ اسماعیل واصطفیٰ من بلد اسماعیل قریشا واصطفیٰ من قریشا بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو کنانا میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد کو خاص کر لیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو خاص کر لیا، اور قبیلہ قریش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ہاشم کو خاص کر لیا، اور فرماتے ہیں بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے خاص کر لیا۔ یہاں پہ ان مراتب کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے طریقے پہ چلنا اسلام ہے، ان کے راستے کو اختیار کرنا ایمان ہے، ان کے طرز کو اپنانا یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث و سبب ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی انگلیوں کی جھاڑیوں سے پانی کی ندیاں جاری فرما رہا ہے، کبھی آپ اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما رہے ہیں،
کبھی بہوں کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا رہے ہیں، کبھی کسی صحابی کے آپ جسم پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو 7 پشتیں اس کی خوشبودار پیدا ہو رہی ہیں، معطر پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ لعاب دہن مولا علی کے دہن مبارک میں آنکھ میں ڈال دے رہے ہیں تو مولا علی کی دکھتی ہوئی آنکھیں صحیح ہو جا رہی ہیں۔ یہ لعاب نبی کا ہی اعجاز تھا۔ دکھتی آنکھیں علی کی بھلی ہو گئی، باب خیبر اکھاڑا بچشم زدن، گونج اٹھا نعرہ حیدری ہر طرف۔ اللہ کیسی فتح ہے۔ اور علم غیب کی سرکار کی جو مثالیں ہیں، جو سرکار نے غیب کا علم جو بیان فرمایا ہے، اس کی تو مثالیں دیتے دیتے یہ رات پوری ہو جائے، زندگی پوری ہو جائے، ہم پوری مثالیں بیان نہیں کر پائیں گے جتنا سرکار نے علم جو ہے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام تر فضیلتوں کے باوجود جب بھی سرکار سے پوچھا جاتا سرکار آپ اپنے بارے میں بتائیں تو سرکار فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، اور پھر تمام فضیلتیں گناتے میں یہ ہوں اور یہ ہوں اور یہ ہوں اور یہ فضیلت اللہ نے مجھے عطا فرمائی وغیرہ وغیرہ، مگر پھر آخر میں جو ہمارے نبی کا شیوا، سبحان اللہ، قربان جائیے، جو شان بندگی ہے، فرماتے ولا فخر، مگر ان تمام تر فضیلتوں کے باوجود میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو تو اللہ نے اپنا نائب مطلق بنا کے بھیجا ہے نا، آپ کو تو تمام تر حق حاصل ہے سرکار، آپ جسے چاہیں جو عطا کریں اور جسے چاہیں اس سے جو لے لیں، ہے نا۔ ارے آپ کا تو یہ معاملہ ہے، ایک صحابی ہے، ان کا نام اس وقت میرے دماغ میں نہیں یاد آ رہا ہے، بہرحال بخاری شریف میں کتاب العلم کی حدیث ہے، صحابی رسول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نبی آخر الزمان یاد فرماتے ہیں فلاں آؤ، یہ صاحب نماز میں ہے، رکوع میں تھے غالباً، آواز آئی سرکار کی کان میں پڑی، انہوں نے سوچا ٹھیک ہے سرکار بلا رہے ہیں لیکن یہ نماز بھی تو سرکار کی دین ہے، انہی کی شریعت سے تو ہے، ہم نماز چھوڑ کے کیسے جائیں۔ اللہ اکبر۔ کتاب العلم بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، کہتے ہیں نماز پوری کر کے حاضر ہوئے، دریافت فرمایا کیوں جی ہم نے تمہیں بلایا، تم آئے کیوں نہیں؟ اٹھنے سرکار نماز میں تھا۔ سرکار نے یہ نہیں کہ پیٹھو تمہیں یہاں شاباش بہت اچھا کیا، نہیں، ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واستجیبوا للہ وللرسول، کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن کے اندر؟ کہاں تھے تم؟ فقہاء کرام نے، علماء اسلام نے اس حدیث پاک سے، فرمان مصطفیٰ سے فوراً یہ مسئلہ اخذ کیا، مصطفیٰ جان رحمت تمہیں پکارے، تم نماز میں ہو، قیام میں ہو تو، رکوع میں ہو تو، قوما میں ہو تو، قاعدے میں ہو تو، جہاں پہ تمہیں ان کی آواز آئے وہیں پہ چھوڑ کر چلے جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ فقہاء اسلام فرما رہے ہیں، علماء شریعت، علماء ذوی الاحترام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا جہاں سے نماز پڑھ رہے تھے وہیں چھوڑ کے چلے جاؤ، چلے جاؤ چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ مصطفیٰ فرمائے جاؤ بازار جاؤ، ہمارا یہ کام کر کے آؤ۔
جاؤ ہماری یہ خدمت انجام دو، جاؤ فلانے کو ہمارا پیغام پہنچا کے آؤ، جاؤ فلانے سے یہ چیز ہمارے لیے لے کے آؤ، سرکار کی خدمت انجام دو۔ اور پھر فرماتے ہیں فقہا، قیام میں تھے تو قیام میں واپس لوٹ آؤ، رکوع میں تھے تو رکوع میں واپس لوٹ آؤ، قوما میں تھے تو قوما میں واپس لوٹ آؤ، قاعدے میں تھے تو قاعدے میں واپس لوٹ آؤ۔ جتنی دیر مصطفیٰ کی خدمت میں رہے اتنی دیر تم نماز میں رہے۔ اللہ اکبر۔ جتنی دیر تم مصطفیٰ کی خدمت میں رہے اتنی دیر تم نماز میں رہے۔ وہیں سے نماز کی بنا ہوگی جہاں سے نماز چھوڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر بھی مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا فخرا۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا، مجھے فخر نہیں، میں فخر نہیں کرتا۔ حضرت گرامی بہت ضرورت ہے اس وقت، بہت ضرورت ہے کردار مصطفیٰ کی طرف لوٹنے کی، کردار مصطفیٰ اپنانے کی ہر زمانے سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی سنت کو جب سے امت مصطفی نے فراموش کرنا شروع کیا، ہمارے اوپر دوسرے اقوام ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، مسلط ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں نبی نے کیا سکھایا تھا؟ ہمیں نبی نے سادگی سکھائی تھی۔ ہمیں نبی نے کیا سکھایا تھا؟ ہمیں نبی نے صبر سکھایا تھا۔ ہمیں نبی نے کیا سکھایا تھا؟ ہمیں نبی نے حقوق کی پاسداری سکھائی تھی۔ ہمیں نبی نے کیا سکھایا تھا؟ ہمیں نبی نے سچ بولنا سکھایا تھا۔ ہمیں نبی نے کیا سکھایا تھا؟ ہمیں نبی نے امانت داری سکھائی تھی۔ ہمیں نبی نے کیا سکھایا تھا؟ ہمیں نبی نے یہ سکھایا تھا کہ صرف اللہ تمہارا رزاق ہے، صرف اس پہ بھروسہ کرنا، اور دنیا والے پہ کسی پہ توکل اور تکیہ مت کرنا۔ مگر ہمارا معاملہ کیا ہے بھائی؟ ہم لوگ اتنے عبقری شخصیت کے ماننے والے اور ان پر ایمان رکھنے والے۔ کل میں نے ایک جگہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ کس طرح سے یہ ہمارے قوم کا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ مصطفیٰ کا کلمہ ہم پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا، صبح شام کلمہ پڑھیں، ہم مصطفیٰ کی نماز ہم پڑھیں، ہے نا، مصطفیٰ پہ درود ہم پڑھیں، مصطفیٰ کی آل کو ہم مانیں، مصطفیٰ کا حج ہم کریں، مصطفیٰ کا رمضان کا روزہ ہم رکھیں۔ یہ سب مصطفیٰ کے ہیں، یہ سب چیزیں یہ سب مصطفیٰ کے ہیں۔ رمضان بھی مصطفیٰ کا ہے، حج بھی مصطفیٰ کا ہے، نماز بھی مصطفیٰ کی ہے، یہ سب مصطفیٰ کی ہے۔ اس کو آپ عجیب نہ سمجھیے گا، ہر چیز جو ہے وہ سب مصطفیٰ کی ہے، ہر چیز مصطفیٰ کی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہم نے تمہارے جو کچھ زمین میں ہوتا تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ کس کے لیے پیدا فرمایا؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کس کے صدقے پیدا فرمایا ہے؟ کس کی صورت میں پیدا فرمایا ہے؟ اپنے حبیب کی صورت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ پوری بزم کائنات جس کے لیے سجائی گئی ہے وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ اللہ اکبر۔ لیکن معاملہ کیا ہو رہا ہے آج؟ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ روزگار میں مسلمان نہیں، ذرا سی نوکری میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل بات، مسلمان کو گورنمنٹ کی نوکری ملنا بڑی مشکل۔ کیوں؟ ہمارے لوگ، ہمارے مسلم بھائی طرح طرح کے بہانے لگاتے ہیں۔ حضرت میرے داڑھی ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے تعصب کرتے ہیں۔ حضرت میرے ذرا تھوڑا معاملہ یہ پیسے میں نے کب دیے، میں نہیں دے پا رہا ہوں نا، اس لیے مجھے نوکری نہیں ملی۔ حضرات گرامی، آپ یقین جانیں، میں پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ صحیح معنی میں مصطفیٰ والے ہو نا تو آپ کے لیے ساری دنیا آپ کی قدموں پڑی ہوئی۔ معلوم ہے کیوں؟
معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ والے بہت ہی اٹریکٹیو لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی اٹریکٹیو لوگ ہوتے ہیں، میگنیٹ کی طرح ہوتے ہیں، میگنیٹ کی طرح۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میگنیٹک پرسنالٹی تھی، میگنیٹک پرسنالٹی۔ بڑوں میں بیٹھے ہوتے تو سب سے بڑے نظر آتے تھے، سمجھے؟ سرکار متوسط قد کے تھے، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ پست، سرکار متوسط قد کے تھے، لیکن سرکار کی پرسنالٹی اور سرکار کا میگنیٹزم اور سرکار کا کیرسما، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اتنا روب عطا فرمایا تھا کہ 1 مہینہ دوری کی مسافت پر سرکار کا روب ظاہر ہوتا تھا، 1 مہینہ دوری، سمجھے؟ اس زمانے میں سفر کرنے کے لیے جتنا 1 مہینہ لگتا تھا نا، جتنی مسافت کا ہے نا، اتنی دوری پر مصطفیٰ کا اگر کوئی نام لے لیتا تھا تو لوگوں کا رسی تاری ہو جاتی تھی، روب تاری ہو جاتا تھا۔ کون آ رہا ہے؟ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ اللہ کا حبیب آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ امت کا طبیب آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، حسن حسین کا نانا آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، والیے والیے اللہ اکبر، والیے ملکیت خداوند کریم آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ دور دور جو ہے سرکار کے ایسا روب عطا فرمایا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں، ہم جن کو مانتے ہیں وہ اتنے میگنیٹک اور ہم سب سے پست، ماننے والے جھکی کمر، ہر ایک سے ہم لوگ ڈرتے پھریں، منہ چھپاتے پھریں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ذکر کروں گا اس ایک عورت کا جو عورت مسلمان نہیں تھی لیکن سنت رسول کی پیروکار تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کا نام تھا ایگنس، یوگوسلاویا کی رہنے والی تھی۔ اس کا نام تھا ایگنس۔ آپ اسے اس کے اصلی نام سے نہیں جانتے، آپ اس کو لقب سے جانتے ہیں۔ اس کا لقب ہے مدر ٹیریسا۔ جانتے ہو نا مدر ٹیریسا کو؟ سب نے سنا ہے نا؟ مدر ٹیریسا کو سب جانتے ہو۔ میں آپ لوگوں کی توجہ ایک امپورٹنٹ امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ آج اگر آپ سے پوچھا جائے جواہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو اور دیگر جتنے بھی ہمارے سوتنترتا سنگرامی ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ، تو میرا خیال ہے اس کراؤڈ کے اندر 80% لوگ کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ بتا دیں گے، ہے نا؟ لیکن میں کسی سے پوچھوں کہ خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤ، میں پوچھوں ارے چلو خالد بن ولید تو اساغر میں ہے نا، میں پوچھوں ابو بکر صدیق کے بارے میں بتاؤ، میں پوچھوں عمر بن خطاب کی سیرت بیان کرو، میں پوچھوں عثمان بن نورین کی سیرت بیان کرو، ارے چلو سب چھوڑ دو، اہل بیت میں مرتے ہو نا، حسین کے نام میں مرتے ہو نا، چلو حسین کی سیرت بیان کرو، حسین کا نعرہ لگاتے ہو نا، چلو 12 اماموں کے نام مجھے سنا دو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ ہم اپنے کلچر سے دور ہو گئے، ہم اپنی ثقافت سے دور ہو گئے، ہم اپنی تہذیب سے دور ہو گئے، اپنے سنسکار سے دور ہو گئے، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر ہم لوگ پریشان بیٹھے، ارے حضرت مودی جی نے ڈی مونیٹائزیشن کر کے ہم کو پریشان کر دیا۔ ہم کو کسی نے پریشان نہیں کیا، مسلمان کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ آئے گا تو رسول کے یہاں سے آئے گا اور جائے گا تو رسول کے یہاں سے۔ نعرہ تکبیر!
کون مائیکل آ رہے مسلمان کو دے کے چلا جائے گا یا لے کے چلا جائے گا؟ ہے کوئی؟ ہے؟ بتاؤ، سوچو اس بارے میں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ کون دیتا ہے یار؟ کون دیتا ہے؟ منہ چاہیے منہ دینے کے لیے، ہے نا؟ ہاں سمجھ لیں سننے والے جو اپنا بہت بڑا منہ سمجھتے ہیں وہ لوگ سوچ سن لیں، نوٹ کر لیں کہ تم ہمیں کیا دے دو گے اور تم ہم سے کیا لے لو گے یار، ہے نا؟ کہتے ہیں ہاتھی مرتا بھی ہے تو 9 لاکھ کا ہوتا ہے نا؟ قوم مسلم ٹھیک ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، لیکن قوم مسلم کا ابھی بھی ضمیر بیدار ہے. تو حضرات بس تھوڑے سے جاننے کی ضرورت ہے، اور کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا ہے. آپ لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اور ایمان کو مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنے کا مطلب مصطفیٰ کا طریقہ اپناؤ. یہ 12ویں آئی ہے. میں جانتا ہوں کہ ہر ایک کا دماغ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا سوچ الگ ہوتی ہے، معاملات الگ ہوتے ہیں، اور اختلافات کی جڑیں اور اختلافات کے سبب الگ الگ ہوتے ہیں. اس 12ویں پہ یہ ڈیسائیڈ کرو کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کھڑا رہنا ہے. ڈیسائیڈ کرو اس بات. آج دیکھو پوری دنیا میں ایک لیکھک ہے انگریزی میں اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے پی ہٹنگٹن. پی ہٹنگٹن نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا ریسرچ تھیسس ہے جس کا نام ہے کلیش آف سیولائزیشنز. کلیش آف سیولائزیشنز میں وہ اس بہت ہی اہم نقطے کو نوٹ کرتا ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں جو دنیا ہے ساری قومیں جمع ہو رہی ہیں. یہودی اپنا کیمپ بنا کے کھڑے ہیں، نصرانی اپنا کیمپ بنا کے کھڑے ہیں، آریائی قومیں اپنا کیمپ بنا کے کھڑی ہیں، اور جو ٹوٹے ہوئے صفحے ہیں وہ کس کی صفحے معلوم ہے؟ وہ پی ہٹنگٹن لکھتا ہے. اور جو متفرق صفحے ہیں جن میں اختلاف ہے وہ واحد مسلمانوں کی صفحے. اور باقاعدہ ہمارے پوٹینشل کو آپ کیا جانتے ہیں؟ ابھی آپ کا پوٹینشل کیا ہے؟ آپ کا پوٹینشل یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنی پہ آ جائے مطلب اپنے قرآن پہ چلا جائے، اپنے رسول کی طرف چلا جائے، اور انکار کر دے کہ مجھے قرآن اور رسول کے رستے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ بہت چھوٹی سی مثال ہے، عیدین آتی ہے، دونوں عیدیں ہوتی ہیں، سارا شاسن آپ کی سرکشا کے لیے موجود رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن پتا چلتا ہے کہ علاقے میں کتنے مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے سر ٹیکنے والے کتنے لوگ ہیں، ہے نا؟ سال میں 2 مرتبہ پتا چلتا ہے صرف. اگر 5 مرتبہ ایسا ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ سوچیں نہیں بدلیں گی، سرکاریں بدل جائیں گی، ہے نا؟ سوچو اس بارے میں، کامن سینس لگاؤ اس بارے میں. نماز کے علاوہ دیگر عبادات، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے، نماز تو تمہارا پرسنل چیز ہے، تمہاری پرسنل بھلائی کے لیے ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے کیا فیل کرتے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے. آج ہم کسی ٹوپی والے کو، داڑھی والے کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یار یہ سنی ہے یا صحیح العقیدہ ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے. اللہ اکبر. ہمارے دل میں فتووں کی ایک دکان بن جاتی ہے، ہمارے دل میں ججمنٹ کا ایک فائل کھل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پوٹینشل کو دوسروں نے ریالائز کیا کہ یہ مسلمان اگر اپنی پہ آ گیا تو ہماری کرسی گئی، تو کیا کرو؟ اس مسلمان کو آپس میں بانٹ دو. یہ ہوا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوا ہے. میں اپنے 20 سال کے فیلڈ تجربے کے بعد میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ بات، فیلڈ ایکسپیرینس کے بعد 20 سال کے.
کہ مسلمان کو سوائے فرقوں میں بانٹنے کے ہمارے کچھ نام نہاد بڑوں نے کچھ نہیں کیا، اور ہم سب اس بھون میں پھنس کر آج کیا نتیجے میں پہنچے ہیں؟ آج اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان آج سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کے رہ گیا، سیکنڈ گریڈ سٹیزن۔ آپ اپنا حق طلب نہیں کر سکتے، آپ حق طلب کریں گے آپ کے اوپر آتنکواد کا الزام بن جائے گا۔ دوسری قومیں حق طلب کرنے کے لیے ریلوے لائنیں اکھاڑ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1-2 سال پہلے مجرموں نے کتنا بڑا کیا تھا حساب کتاب۔ مسلمان اگر شانتی ریلی نکالے گا تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بن جائے گا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم خود اپنے نیموں، اپنے اصولوں، اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے رسول کی سنت